السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوله تعالی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ الفاء لفظ خاص للتعقیب وقد عقب الطلاق بالافتداء فَإِن لَمْ يَقِعِ الطلاق بعد الخلع كما هو مذهب الشافعی رحمہ اللہ يبطل موجب الخاص الى آخر العبارہ۔ آج کے اس سبق میں صاحب توضیح خاص کا جو حکم بیان کیا تھا کہ اس کا حکم یہ ہے یا اس کا موجب یہ ہے کہ وہ حکم کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے، اس پر ایک دوسری تفریح پیش کر رہے ہیں جس کی وضاحت آپ نے اصول الشاشی، نور الانوار وغیرہ میں پڑھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہاں پر فَإِن طَلَّقَهَا میں فا جو ہے یہ تعقیبیہ ہے، اور فا تعقیبیہ یہ بتاتا ہے کہ جو بعد والا فا کے بعد والا جو فا کا مدخول ہے وہ اپنے ما قبل کے فوراً بعد ہوتا ہے، یعنی ما قبل سے وہ متصل ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا الطلاق مرتان، تو پوری آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ طلاق رجعی دو بار ہے۔ الطلاق مرتان سے طلاق رجعی مراد ہے۔ طلاق رجعی دو بار ہے، دو مرتبہ اگر طلاق دیے تو وہ طلاق رجعی کہلائے گی۔ بیچ میں اللہ رب العزت نے افتدا کا یعنی خلع کا ذکر کیا، مثلا عورت پریشان ہے اپنے شوہر سے اور اس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، تو وہ چھٹکارا حاصل کرنے کا بیچ میں طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ عورت اگر پریشان ہے تو شوہر کو راضی کر کے، مال دے کر راضی ہو یا کسی اور طریقے سے راضی ہو، شوہر کو راضی کر کے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے، شوہر سے طلاق لے سکتی ہے۔ اس کا نام ہے افتدا یا اسی کا نام ہے خلع۔ افتدا کا معنی ہوتا ہے فدیہ دینا اور اپنی جان چھڑانا، تو یہ ہے خلع۔ تو بیچ میں خلع کا جو ذکر ہے، احناف کے نزدیک یہ خلع مستقل طلاق نہیں ہے، بلکہ الطلاق مرتان جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ طلاق رجعی دو مرتبہ ہے، دو بار طلاق اگر دے گا تو طلاق رجعی رہے گی، یہ اسی کے تحت خلع جو ہے انہی دو طلاقوں کے تحت مندرج ہے۔ گویا کہ ان دو طلاقوں کی وضاحت فرما دی ہے بیچ میں کہ وہ دو طلاقیں جو پہلے ہوں گی ان کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بغیر مال دیے طلاق دے دو، اور ایک یہ کہ مال دے کر عورت مال دے اور پھر طلاق لے لے۔ اگر طلاق بغیر مال کے وہ دے رہا ہے خود سے تو یہ دونوں طلاق رجعی ہوں گی، اور مال کے ذریعے سے طلاق ہے تو اس صورت میں طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ طلاق بائنہ ہوگی۔ تو الطلاق مرتان کے تحت ہی خلع جو ہے وہ مندرج ہے، وہ مستقل طلاق نہیں ہے احناف کے نزدیک۔
پھر اس کے بعد خلا کے بعد اللہ رب العزت نے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ کا ذکر فرمایا. اس سے تیسری طلاق کا ذکر ہے. تو طلاق کتنی ہوئی؟ 3 ہی تو رہی نا. یہ تیسری طلاق ہے کیونکہ خلا جو ہے وہ مستقل طلاق نہیں ہے، وہ تو الطلاق مرتان کے تحت مندرج ہے کہ طلاق 2 مرتبہ جو ہوں گی وہ 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو مال کے ذریعے یا بغیر مال کے، کہ عورت مال دے کر اسے راضی کر لے، یا بغیر مال کے ہی وہ طلاق دے دے. تو وہ خلاط جو ہے وہ الطلاق مرتان میں مندرج ہے، وہ مستقل طلاق نہیں ہے. تو اس لیے وہ تیسری طلاق نہیں ہے کہ یہ لازم آئے کہ فَإِن طَلَّقَهَا سے یہ چوتھی طلاق ہو جائے گی. 3 ہی طلاقیں رہیں گی. یہی احناف کا مذہب ہے. یہاں پر امام شافعی علیہ رحمت و رضوان خلا کو فسخ مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ فسخ مانتے ہیں خلا کو. فسخ نکاح یعنی نکاح خلا کرتے ہی ختم ہو جاتا ہے بالکل. اب جب ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد طلاق جو ہوتی ہے وہ تو نکاح پر ہوتی ہے نا. اب جب فسخ ہو گیا پہلے ہی تو فَإِن طَلَّقَهَا، اگر یہ فَإِن طَلَّقَهَا خلا کا جو جملہ ہے اس سے مربوط ہو تو ایسی صورت میں طلاق تو فسخ ہو گئی، وہ نکاح تو فسخ ہو گیا، ختم ہو گیا. اس لیے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد طلاق نہیں ہوگی، اس کے بعد طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ تو ختم ہو گیا. اصل میں وہ فسخ نکاح جو ہے، ایک تو خلا کو فسخ مانتے، تو فسخ نکاح کو بھی یعنی خلا کو بھی وہ مستقل ایک طلاق مانتے ہیں جس میں فسخ نکاح ہو جاتا ہے. مستقل طلاق مانتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جب یہ مستقل طلاق ہے ایک، تو الطلاق مرتان میں تو طلاقوں کا ذکر ہو گیا، اور خلا کا جو بیان ہے اس میں ایک طلاق کا ذکر ہو گیا ہے. تو اب آگے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ جو ہے، اگر اس کو بھی اسی سے مربوط مانا جائے تو ایسی صورت میں یہ چوتھی طلاق ہونا لازم آئے گا. حالانکہ احناف کے مذہب سے یہ وضاحت ہو گئی ہے کہ یہ چوتھی طلاق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلا مستقل طلاق نہیں ہے، وہ تو الطلاق مرتان میں مندرج ہے، اس لیے چوتھی طلاق ہونا لازم نہیں آئے گا. اس بات پر احناف نے استدلال کیا ہے فاتعقیبیہ سے، اور کہا ہے کہ فاتعقیبیہ جو ہے وہ ان الطلاق مرتان سے ہی متعلق ہے، کیونکہ جب خلا مستقل طلاق ہے ہی نہیں، وہ تو الطلاق مرتان میں مندرج ہے. تو فاتعقیبیہ یہ بتا رہا ہے کہ اپنے ما قبل سے الطلاق مرتان سے یہ مربوط ہے، اور جب الطلاق مرتان سے مربوط ہے تو اب معنی یہ ہوگا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، چاہے مال کے ذریعے سے ہو یا بغیر مال کے ہو. پھر اگر اس کے بعد طلاق اگر دی فلا تحل لہ، تو اب ایسی صورت میں طلاق مغلظہ ہو جائے گی. تیسری طلاق اگر دے دی تو اب بغیر دوسرے شوہر سے نکاح کیے اس طلاق دینے والے شوہر کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہوگی، اس سے نکاح کرنا اب جائز نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی؟ تو یہ احناف کا مذہب ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے وضاحت کی یہ شوافع کا مذہب ہے، امام شافعی کا قول ہے. استدلال جو بھی صاحب کتاب نے کیا ہے وہ کتاب میں بالکل واضح ہے. عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ لگاتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ میں الفاء لفظ خاص، فا لفظ خاص ہے للتعقیب، تعقیب کے لیے، اس کا معنی خاص ہے تعقیب. تو تعقیب کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کے بعد ہی اس کو، مطلب ما قبل کے بعد ہی اس کو ماننا پڑے گا، ہے نا. فرماتے ہیں وقد عقب طلاق بالابتداء، اللہ رب العزت نے ابتدا کے ذریعے سے طلاق کو معقب کیا، یعنی بعد میں طلاق کا ذکر کیا. ابتدا جو بیچ میں خلا کا ذکر ہے وہ ابتدا ہے. فَإِن لَمْ يَقِعِ الطلاق بعد الخلع، اگر خلا کے بعد طلاق واقع نہ ہو، کما ہوا مذہب الشافعی، جیسے کہ امام شافعی کا مذہب یہی ہے، کیونکہ وہ انہوں نے خلا کو فسخ مان لیا. جب فسخ نکاح ہو گیا تو اب بعد میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی.
اگر خلا کے بعد طلاق واقع نہ ہو تو فَإِن طَلَّقَهَا کا فا جو ہے تعقیب کے لیے جو آ رہا ہے اس پر عمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. فرماتے ہیں یبطل موجب الخاص. تو اب ایسی صورت میں خاص جو کہ فا ہے یہاں پر فا تعقیبیہ اس کا موجب باطل ہو جائے گا. تحقیق اس کی تحقیق یہ ہے انہ تعالی ذکر الطلاق المعقب للرجعۃ مرتين. اللہ رب العزت نے اس طلاق کا ذکر فرمایا ہے جو 2 طلاق رجعی کے بعد ہوتی ہے، جو 2 طلاق رجعی کے. ثم ذکر ابتداء المرأۃ. پھر 2 طلاق رجعی کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے ابتدائے مرأت کا ذکر کیا کہ عورت اپنا دامن چھڑا سکتی ہے اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اور شوہر سے طلاق لے سکتی ہے مال دے کر. ابتدائے مرأت کا ذکر کیا، لیکن اس میں بھی یہ کہا فیما افتدت بھی کہا ہے. تو فدیہ دے کر جان چھوڑا رہی ہے، تو کس سے جان چھوڑا رہی ہے؟ فدیہ دینا کسے پڑ رہا ہے؟ شوہر کو دینا پڑ رہا ہے نا اس کا. اور اگر تو خلا کے اندر شوہر کے فعل کا کوئی دخل نہیں ہوتا اگر، تو اس سے اس کی طرف نسبت کرنا کہ اس کو پیسہ دے کر یا اس کو مال دے کر جان چھڑانا، یہ نسبت کی جاتی نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ ہے ابھی بھی فعل زوج ہی کا دخل ہے. سمجھے نہیں؟ طلاق تو وہی دے گا. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی ہے. جان چھڑانا بھی اگر چاہے مال دے کر تب بھی طلاق شوہر ہی سے لے گی، خود سے طلاق نہیں دے سکتی ہے. جیسے کہ مشہور ہے کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، غیر مقلدوں کے یہاں عورت بھی طلاق دے دیتی ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں. فرماتے ہیں وفی تخصیص فعلہا، عورت کے فعل کی تخصیص میں یہاں پر تقریر و فعل الزوج، زوج کے فعل کی شوہر کے فعل کی تقریر ہے، تثبیت ہے. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ جب عورت پیسہ دے کر مال دے کر جان چھڑائے گی تو جان چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق عورت وہ شوہر ہی دے گا. تو یہاں پر فعل زوج کی تقریر ہو گئی نہیں ہو گئی ابتدا میں؟ علامہ سبقہ جیسے کہ گزر گیا وہ ہوا طلاق، اور فعل زوج کیا ہے؟ طلاق ہے. فقط بین نوعے، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے تحقیق کے اللہ رب العزت نے یہاں پر طلاق کی 2 قسموں کو بیان فرما دیا خلا کے ذریعے سے. ایک طلاق بغیر مال جو الطلاق مرتان میں صرف ذکر ہے، وہ بے مال، اور جو فیما افتدت بھی سے جو طلاق بالافتداء جو ہے یہ اس کا ذکر کر دیا. گویا کہ طلاق رجعی 2 طرح کی ہوگی، 2 قسم کی ہوگی، ایک طلاق بالمال اور ایک طلاق بغیر المال. تو اب اس طریقے سے خلا جو ہے الطلاق مرتان کے تحت مندرج ہو گیا. لا کما یقول الشافعی، ویسا نہیں ہے جیسے کہ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ ان الافتداء فسخ، کہ ابتدا فسخ نکاح ہے. فإن ذلك زیادۃ علی الکتاب، کیونکہ اگر نکاح کو فسخ مان لیا جائے اور اس کے بعد وہ مستقل طلاق ہو جائے اور اس کے بعد کوئی طلاق واقع نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی. کیوں؟ کتاب اللہ تو یہ بتا رہا ہے، فاتعقیبیہ تو یہ بتا رہا ہے کہ ابھی طلاق واقع ہوگی بعد میں، اور یہاں پر پہلے ہی فسخ ہو گیا تو اس کے بعد تو فسخ کے بعد تو طلاق ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر اس صورت میں کتاب اللہ پر زیادتی ہوگی نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے. لأن الابتداء غیر دال علی الفسخ، کیونکہ ابتدا جو ہے بیچ میں ابتدا کا ذکر ہے اور ابتدا یہ فسخ پر دلالت نہیں کرتا ہے. ابتدا کا تو معنی صرف اتنا ہے کہ عورت مال دے کر شوہر کو طلاق دینے پر راضی کر لے. فسخ نکاح پر اس کی کہاں دلالت ہے؟ نہ لغتاً دلالت ہے. بھئی ابتدا کا لغت میں کوئی یہ معنی ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں برخلاف اس کے الحمل علی الطلاق، برخلاف اس کے کہ ابتدا کو طلاق پر محمول کیا جائے، ابتدا کو طلاق پر محمول کیا جائے. تو اگر طلاق پر محمول کیا جائے گا تو اب وہ طلاق مرتان کے تحت مندرج ہو جائے گی. بس فرق اتنا ہوگا طلاق مرتان سے بغیر مال کا ذکر ہے اور یہ طلاق مرتان بالمال کا ذکر ہے.
تو یہ 2 طلاقیں ہوں گی. فَإِن طَلَّقَهَا بعد میں بھی طلاق ہی ہوگی, یہ تیسری طلاق ہو جائے گی. تو اب ایسی صورت میں کتاب کے معنی پر یا کتاب پر کوئی زیادتی نہیں لازم آئے گی. فرماتے ہیں اس کے برخلاف کہ اس کو محمول کیا جائے طلاق پر. کیوں؟ لأن الطلاق مذکور فی اول الکلام, کیونکہ طلاق اول کلام میں الطلاق مرتان کے تحت مذکور ہے. ثم قال فإن طلقها, پھر اب الطلاق مرتان کہنے کے بعد اور خلا کا ذکر کر دینے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا فإن طلقها, اے بعد المرتين, یعنی 2 طلاقوں کے بعد, سواء کانتا بمال, خواہ وہ دونوں طلاقیں مال کے ذریعے سے ہوں, جیسے کہ ابتدا کا جس کو ابتدا بتا رہا ہے کہ خواہ مال کے ذریعے اور بغیر مال یا بغیر مال کے ہوں, تو ان 2 طلاقوں کے بعد فإن طلقها, اگر تیسری طلاق دی, فلا تحل له من بعد ہے. یہ آیت کریمہ میں فرمایا اللہ نے ففی اتصال الفاء باول الکلام وانفصاله عن الاقرب فساد الترکیب. تو اب فا کو اول کلام سے جوڑ دینا, اول کلام سے یعنی الطلاق مرتان سے جوڑ دینا, اور یہ کہہ دینا کہ الطلاق مرتان فإن طلقها, 2 بار طلاق دینے کے بعد اگر تیسری طلاق دی تو حلال نہیں ہوگی عورت, اور بیچ میں جو ابتدا کا ذکر ہے اس کو فسخ نکاح مان لیا جائے, مستقل ایک طلاق مان لیا جائے, تو اس صورت میں فإن طلقها, تیسری والی جو طلاق ہوگی اس کی تو نوبت ہی نہیں ہے. یہی تو ہوگا نا. تو اگر الطلاق مرتان اول کلام سے جو الطلاق مرتان ہے اس سے فا کا اتصال مان لیا جائے اور اس کو منفصل مان لیا جائے اقرب سے, یعنی جو ابتدا کا ذکر ہے وہی, ظاہر بات ہے فإن طلقها کے قریب مکانی مکانن کون قریب ہے, کون سا جملہ؟ الطلاق مرتان قریب ہے, ابتدا والا جملہ قریب ہے, ابتدا والا قریب ہے. تو قریب سے منفصل مان کر بعید سے متصل مان لینا یہ فساد ترکیب ہے. یہ کیا ہے؟ اور امام شافعی نے یہی کیا ہے کہ فإن طلقها کو الطلاق مرتان سے جوڑ دیا اور بیچ میں خلا کا ذکر علی سبیل الاعتراض جملے معترضہ کے طور پر مان لیا انہوں نے, اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ فسخ نکاح ہے. تو یہ فساد ترکیب ہے کہ اقرب کو چھوڑ کر ابعد سے جوڑ رہے ہیں اسے. اعلم, آپ جان لیجئے, ان الشافعی رحمہ اللہ وصل قولہ تعالی فإن طلقها بقولہ الطلاق مرتان. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب العزت کے فرمان فإن طلقها کو الطلاق مرتان سے جوڑا ہے. وجعل ذکر الخلع وهو قوله تعالی لا يحل لكم ان تأخذوا الى قوله تعالی فاولئک هم الظالمون. اس یہ قول ہے یہاں سے, یعنی لا يحل لكم ان تأخذوا سے فاولئک هم الظالمون تک جو پوری آیت ہے, یہ خلا کا ذکر ہے, اور اس کو امام شافعی نے معترضن کیا بنا دیا ہے, یہ علی سبیل اعتراض بنا دیا ہے, جملہ معترضہ مان لیا ہے اس کو, بیچ میں الگ ایک جملہ مان لیا ہے. ولم یجعل الخلع طلاقا, اور امام شافعی نے خلا کو طلاق نہیں مانا صرف, بلکہ فسخ مانا, فسخ نکاح مانا, کیونکہ ایک طلاق کے بعد تو دوسری طلاق کا مطلب اختیار رہتا ہے. تو اب ایسی صورت میں انہوں نے کیا کہا, فسخ نکاح مان لیا اسے, اور جب فسخ نکاح ہے تو گویا کہ علی سبیل الاستقلال مان لیا اسے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الطلاق مرتان سے اس کو مربوط مانا اور کہا کہ یہ خلا جو ہے الطلاق مرتان کے تحت مندرج ہے, تو ان کے نزدیک مستقل کوئی طلاق نہیں ہے. کہ اعتراض یہ لازم ہے کہ پھر تو 4 طلاق ہو جائیں گی, کہ اگر یہ بھی طلاق ہو گئی فإن طلقها سے چوتھی پھر طلاق ہو جائے گی. تو مستقل طلاق نہیں ہے امام اعظم کے نزدیک, بلکہ الطلاق مرتان کے تحت مندرج ہے. اور امام شافعی نے اس کو طلاق نہ مان کر کے سیدھے کیا مان لیا, فسخ نکاح. اب اس کے بعد تو کوئی طلاق کا مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا, کیونکہ نکاح ہی ختم ہو گیا. طلاق تو نکاح پر واقع ہوتی ہے نا. فرماتے ہیں ولم یجعل الخلع طلاقا, امام شافعی علیہ الرحمہ نے خلا کو طلاق نہیں مانا بل فسخا, بلکہ فسخ نکاح مان لیا. وإلا يصير الاولان, اگر اس کو طلاق مانتے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 طلاقیں ہو جائیں گی اولاً الطلاق مرتان میں,
اور خلا کا جو ہے اس کو بھی اگر طلاق مانا جائے تو یہ تیسری طلاق ہو جائے گی. فَإِن طَلَّقَهَا سے چوتھی طلاق ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے اس کو فسخ نکاح مانا طلاق نہیں مانا. اور اسی یہی بات ان کی امام اعظم پر یا احناف پر ایک طنز بھی ہے کہ احناف کے نزدیک 4 طلاقیں ہونا لازم آئے گا. جواب کیا دیں گے ہم کہ 4 طلاقیں نہیں ہوں گی، کیونکہ خلا کا جو ذکر ہے وہ مستقل طلاق ہم نہیں مانتے، وہ تو الطلاق مرتان کے تحت ہم مندرج مانتے ہیں. اس لیے 3 طلاقیں ہی رہیں گی، 4 طلاقیں نہیں ہوں گی. فرماتے ہیں کہ اس کو طلاق نہ مان کر کے فسخ مانا، ورنہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طلاق مانتے تو یسیر الاولان مع الخلع ثلاثہ، تو پہلی الطلاق مرتان 2 طلاقیں وہ خلا کے ساتھ 3 ہو جائیں گی وہ ہیں. فیسیر قولہ تعالی، تو اللہ رب العزت کا فرمان فإن طلقها جو ہے یہ چوتھی طلاق ہو جائے گا. اس لیے امام شافعی نے خلا کو فسخ مانا، طلاق نہیں مانا. اور ہم پر یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی آپ طلاق مان رہے ہیں تو 4 طلاقیں ہو جائیں گی. تو جواب ہماری طرف سے وہی ہے کہ وہ مستقل ہمارے نزدیک طلاق نہیں ہے، الطلاق مرتان کے تحت وہ مندرج ہے. وقال، اور امام شافعی نے ایک بات یہ بھی کہی، المختلعۃ لا یلحقها صریح الطلاق، کہ وہ عورت جو خلا کرتی ہے اس کو صریح طلاق لاحق نہیں ہوتی ہے، طلاق صریح لاحق نہیں ہوتی ہے. یعنی خلا کرنے والی عورت جو ہے اس کی جیسی خلا کرے گی اور شوہر مال کی بنا پر اسے طلاق دے رہا ہے تو اس بنا پر فوراً طلاق بائن ہوگی. یہ احناف کے نزدیک بھی ہے کہ بھئی اس صورت میں طلاق بائن ہی ہو جائے گی. سمجھے نہیں؟ فَإِنَّ قَوْلَهُ، تو اللہ رب العزت کا فرمان فَإِن طَلَّقَهَا مُتَّصِلٌ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان فَإِن طَلَّقَهَا جو ہے یہ اول کلام سے الطلاق مرتان سے متصل ہے. تو اول کلام سے جب متصل مان لیا انہوں نے تو اب ایسی صورت میں اقرب سے تو منفصل مان لیا، اب عد سے متصل مانا اور اقرب سے منفصل مانا. وجہ تمسکنا، اور ہمارا استمساک اور ہمارا احتجاج، ہمارا استدلال کی جو وجہ ہے مذکور فی المتن مشروحہ، وہ متن میں وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہے. جو متن ہے دیکھیے اوپر جن پر نشان لگے ہوئے ہیں، متن میں ہمارا مذہب تو اسی سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ الطلاق مرتان کے تحت 2 طلاقیں ہیں، اور چاہے وہ بغیر مال ہو یا بالمال ہو، ہے نا. تو لہذا خلا بھی مستقل طلاق نہیں ہے، اس کے تحت مندرج ہے. اور فإن طلقها سے یہ تیسری طلاق ہے. اور امام شافعی نے الطلاق مرتان 2 طلاقیں مانی، خلا کو فسخ مانا تاکہ فإن طلقها سے تیسری طلاق رہے. اگر خلا کو وہ کہہ رہے کہ خلا کو اگر ہم طلاق مان لیتے تو 4 طلاقیں ہونا لازم آتا. یہ امام اعظم پر ایک اعتراض تھا، اس کا جواب بھی وہی ہے کہ بھئی مستقل وہ طلاق ہمارے نزدیک نہیں ہے. بات سمجھائی؟ تو اصل مسئلہ یہاں پر استدلال جو ہے وہ فا تعقیبیہ سے ہے. امام اعظم علیہ رحمت و رضوان فا تعقیبیہ سے اس بات پر استدلال کر رہے ہیں. فإن طلقها میں فا تعقیبیہ ہے جو اپنے ما قبل والے جملے سے مربوط ہے. یعنی خلا کے بعد اگر طلاق دے دے، کیا خلا کے بعد اگر طلاق دے دے فلا تحل له من بعد، پھر یہ معنی ہے. اور امام شافعی نے اس کو الطلاق مرتان سے پہلے والے جملے سے جوڑا. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ ابعد سے متصل ماننا اور اقرب سے منفصل ماننا یہ فساد ترکیب ہے. اس لیے فا تعقیبیہ یہ بتا رہا ہے کہ جو اس کا قریب ہے وہ اس سے متصل ہے، اور اسی کے بعد میں یہ طلاق ہوگی. اس کے بعد اگر طلاق دے رہا ہے تو یہ مفہوم ہوگا. بات سمجھائی؟ تو الطلاق مرتان کے تحت وہ خلا مندرج ہو گیا. اب اس کے بعد اگر اس نے طلاق دے دی تو اب یہ حلال نہیں رہے گی. سمجھے نہیں؟ تو بات واضح ہے. تو فا استدلال جو یہ کہ فا لفظ خاص ہے، اس کا معنی تعقیب ہے، لہذا وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ اپنے ما قبل سے جو بھی اقرب ہے اسی سے مربوط رہے، ہے نا. اور امام شافعی کے قول پر فساد ترکیب لازم آئے گا اور کتاب پر زیادتی لازم آئے گی، کیونکہ خلا جو ہے یا افتدا جو ہے وہ فسخ پر دلالت بھی نہیں کرتا ہے.